بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ 3 اپریل کو یکم رمضان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو سب کے لیے بابرکت مہینہ ثابت کرے، وہ تو ہے، لیکن ہم سب کو اس سے فیضیاب ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے عدم اعتماد کی تحریک کا کچھ نہ کچھ تو نکل جائے، کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں رمضان میں سیاسی سرگرمیاں ناممکن ہیں۔ جلسے، جلوس، مارچ، ریلیز میں روزے داروں کی شرکت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اوپر سے 22 مارچ کو OIC اجلاس کی وجہ سے اس سے پہلے کوئی بڑے سیاسی دھماکے کی توقع نہیں، اور جو کچھ بھی ہوگا وہ 24 مارچ کے بعد ہوگا اور 3 اپریل سے پہلے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس تقریباً 10 دن ہوں گے جس میں انہوں نے عمران خان کو نکالنے کی آخری کوشش کرنی ہے، جبکہ سیاسی محاذ پر اتنی غیر یقینی کیفیت ہے کہ چودھری پرویز لائی کے ایک دن کے انٹرویو سے لگتا ہے کہ حکومت گئی۔ اگلے ہی دن جب وہ عمران خان کو ایماندار کہتے ہیں کہ ابھی تک حکومت کے ساتھ ہونے کی بات کرتے ہیں، ساری کی ساری کیا سرائیاں جو دم توڑ دیتی ہیں۔ چودھری برادران کے اشاروں کو دیگر اتحادی بھی بہت سیریس لے رہے ہیں، اور شاید کاف لیگ کی سیٹی بجانے پر ہی دیگر اتحادی بھی اپنا فیصلہ سامنے رکھیں گے۔ 2013 میں عمران خان کی جماعت جب مقبولیت حاصل کر رہی تھی تو یہ بحث عام تھی کہ شاید اسٹیبلشمنٹ عمران خان پہ کبھی بھروسہ نہ کرے، کیونکہ ان کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ کسی وقت بھی ایک ان گائیڈڈ یا مس گائیڈڈ میزائل کی طرح چل سکتے ہیں۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے نہ صرف سیاسی فائدے اٹھائے بلکہ تابعداری بھی خوب کی۔ لیکن اب جب عمران خان کے گھر جانے کا وقت آ گیا تو دوبارہ سے انتہائی خوفناک موڈ میں آ گئے اور کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسے پیوٹن کہتا ہے نا کہ اگر رشیا نہ رہا تو دنیا کا کیا فائدہ ہے، اس طرح اب عمران خان نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ اگر اپوزیشن نے ملک بچانا ہے تو پھر عمران خان کے ساتھ ہی ڈوب جاؤ۔ اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا، ہر طرف سے گونج آ رہی ہے۔ حکمران جماعت کوئی بھی غیر آئینی قدم اٹھا سکتی ہے جو ملک کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا اور جمہوریت کی بساط بھی لپیٹی جا سکتی ہے۔ لیکن امپائر کے نیوٹرل ہونے کی وجہ سے عمران خان اپنی من مرضی کر نہیں پا رہے، جبکہ ایک طرف اپوزیشن ان سے ناراض ہے، اتحادی الگ اشارے کر رہے ہیں، ان کی جماعت میں کئی گروپس بن چکے ہیں، وزیروں کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، اور عمران کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ خود حکومتی اراکین طاقتور شخصیات سے رابطے کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کسی بھی غیر یقینی صورتحال اور عوام اور معاشرے میں بڑھتی ہوئی تفریق سے بچانے کے لیے کوئی مؤثر قدم اٹھائیں۔ دا نیوز کے مطابق یہ مدد کسی پارٹی کی حمایت حاصل کرنے یا کسی مقصد کے لیے طلب نہیں کی گئی، بلکہ اس کا مقصد ایک طرف عدم اعتماد کی تحریک سے بچنا، جلد انتخابات کی راہ ہموار کرنا اور بہتر سیاست اور اچھی طرز حکمرانی کے لیے اصلاحات لانا تھی، اور یہ کام ایک اچھے ثالث اور ضامن کے بغیر ممکن نہیں۔ حکومت اور اپوزیشن سے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ مل بیٹھ کر بات کریں اور معیشت، گورننس، ادارہ سازی، احتساب وغیرہ جو معاملات ہیں ان پر مل کر اتفاق رائے حاصل کریں، لیکن ابھی تک اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ طاقتور شخصیت اس معاملے میں ٹانگ اڑانے کے بارے میں کیا کچھ کرے گی، یا اس حوالے سے کچھ سوچا بھی جا رہا ہے کہ نہیں۔ جبکہ ایک اہم حکومتی اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں ہوا جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ سندھ ہاؤس کو ہارس ٹریڈنگ کی آماجگاہ نہیں بننے دینا، نہ ہی اس غیر قانونی اقدام کی کسی صورت اجازت دی جائے گی۔ متعلقہ اداروں کو کارروائی کے لیے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے وفاقی ایجنسیز کو سندھ ہاؤس کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے جوابی ایکشن کا فیصلہ کیا گیا۔ ابھی تک قومی اسمبلی کا اجلاس 21 مارچ کو بلانے پر اتفاق کیا گیا، جبکہ PPP اراکین نے حکومت کو یہ خبردار کیا ہے کہ سندھ ہاؤس میں املاک یا کسی رکن کو نقصان پہنچا تو اس کی ساری ذمہ داری نیازی سرکار پہ ہوگی۔ سندھ ہاؤس پر حملہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوگا، اس سے پہلے سے تدارک انتہائی ضروری ہے۔ دوسری طرف چودھری پرویز لائی نے کہا کہ کل والے بیان پہ قائم ہوں، وزیر اعظم عمران خان رابطے نہیں کرتے۔ تحریک انصاف کے 10 سے 12 اراکین اپوزیشن کی سیف کسٹڈی میں موجود ہیں۔ ہمارے نمبرز شامل ہوں گے تو اپوزیشن پوزیشن بہتر بنے گی۔ ہم اتحادی جماعتیں 17 لوگ ہیں، اچھا خاصا نمبر ہے، یا 10-12 بندے PTI کے ہم سے بھی ملے تھے، لیکن ان کا پتہ نہیں چل رہا آپ کدھر ہیں۔ وہ بندے اپوزیشن کے پاس محفوظ ہیں، حکومت کو ان سے زیادہ پریشانی ہے، جس کی تصویر زیادہ دیکھتے تھے ان کا بیان آ گیا کہ وہ نیوٹرل ہے۔ جن 10 سے 12 لوگوں کی چودھری پرویز لائی بات کریں، اس حوالے سے شاہد خاقان عباسی صاحب نے مجھے خود بتایا کہ وہ اس حد تک اوپن ہے کہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، جبکہ کل تعداد 23 کے قریب ہے، اور اپنی سیاست کا تسلسل چاہتے ہیں۔ نہ انہوں نے پیسہ مانگا ہے، نہ کوئی مراد، نہ کوئی وزارت۔ جبکہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کو 190 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کئی اراکین کو وفود کی شکل میں غیر ملکی دوروں پہ بھیج دیا، لیکن انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔
آصف علی زرداری نے لانگ مارچ میں شرکت کی دعوت قبول کر لی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں واپس لینے پہ شکریہ ادا کیا۔ سابق صدر بدھ کی رات مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے اکرم خان دورانی کی رہائش گاہ پہ گئے اور آصف زرداری کے ہمراہ رخسانہ بنگش صاحبہ بھی تھی۔ مولانا فضل الرحمان نے آصف علی زرداری کا استقبال کرتے ہوئے کہا کہ میں نے لانگ مارچ میں شرکت کی دعوت دینے کے لیے آپ کے پاس آنا تھا، لیکن آپ خود ہی تشریف لائے، خوش آمدید کہتا ہوں۔ جس پر زرداری صاحب نے کہا آپ کی دعوت سے پہلے ہم نے لانگ مارچ میں شرکت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس ملاقات میں تحریک عدم اعتماد حکومت کے رویے، عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے حکومتی رکاوٹوں کو دور کرنے اور آئینی طریقہ کار کا بھی جائزہ لیا گیا اور اس بات پہ اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ ہمارے نمبرز پورے اور تحریک عدم اعتماد ہر صورت کامیاب ہوگی۔ اب ایسی صورت میں جب علیم خان اور جہانگیر ترین کی واپسی کے دروازے بند ہو چکے ہوں، پرویز الہی کہہ رہے ہوں کہ عمران خان 100% مشکل میں ہے، حکومتی وزیر دھمکیاں دے رہے اور اپنی اتحادیوں پہ برس رہی ہے، امپائر کے نیوٹرل نہ رہنے کے لیے منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں، اسلام آباد میں سندھ ہاؤس کے کریک ڈاؤن کی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ وہاں ناراض اراکین چھپے ہوئے ہیں، عمران خان اپنے مخالفین کو دھونس دھمکیوں سے دیوار سے لگا چکے ہیں، تو ایسے میں جب سب ناراض نظر آ رہے ہیں یا نیوٹرل ہوں تو آپ عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جبکہ صدر سپریم کورٹ بار کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست کے متن میں کہا گیا تھا کہ عدم اعتماد کا عمل جو ہے پرامن انداز سے مکمل ہو، عدم اعتماد آرٹیکل 95 کے تحت کسی بھی وزیر اعظم کو ہٹانے کا آئینی راستہ ہے، اور متن میں کہا گیا ہے کہ سیاسی بیانات سے عدم اعتماد کے روز فریقین کے درمیان تصادم کا خطرہ ہے۔ سپریم کورٹ تمام سٹیک ہولڈرز کو عدم اعتماد کا عمل پرامن انداز سے کرنے کا حکم دے۔ اب سپریم کورٹ تمام ریاستی حکام کو آئینی حدود میں رہنے کا حکم دے، اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی تحریک عدم اعتماد میں آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے کا کہا جائے۔ اب دوسری جانب پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں بھی سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ عثمان بزدار سے صوبائی وزراء سمیت 30 سے زیادہ اراکین قومی صوبائی اسمبلی نے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ملاقات کرنے والوں میں ہم خیال گروپ، ترین گروپ، علیم گروپ، مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی بھی شامل تھے۔ شیخ رشید نے خبردار کر دیا کہ تصادم کی طرف نہ جائیں ورنہ جھاڑو پھر جائے گا، ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ عمران خان تحریک عدم اعتماد میں سرخ رو ہوں گے، اصلی اور نسلی لوگ مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اتحادی عمران خان کے ساتھ ہوں گے۔ سندھ ہاؤس میں خرید و فروخت کی منڈی لگی ہوئی ہے، 25 مارچ کو اپوزیشن کا جلسہ ہے، سیکیورٹی دیں گے۔ سندھ ہاؤس سے 300-400 سندھ پولیس کے اہلکار بلائے گئے۔ کوئی بات نہیں، امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ شہباز شریف بے نقاب ہو گئے، ان کی بلی بھی تھیلے سے باہر آ گئی۔ وہ کہتے ہیں قومی حکومت بنے گی، چند روز بعد کہیں گے ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنے گی، جبکہ قومی حکومت کے بیان کے کچھ دیر بعد ہی شاہد خاقان عباسی PNN پہ میرے پروگرام میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میری ابھی میاں صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کا مطلب قومی نہیں بلکہ اتحادی حکومت تھا جو مل کر پاکستان کو درپیش مسائل سے چھٹکارا دلوائے۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے نہ صرف بیانات بلکہ صورتحال بھی ہر لمحہ بدل رہی ہے۔ اس پہ میری رپورٹنگ اور تبصرے کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔